الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا آمین یا رب العالمین۔ احیاء علوم الدین میں سے کتاب الصبر والشکر کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب اس کا بالکل آخری حصہ جو ہے وہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے، جہاں پر موضوع یہ زیر بحث ہے کہ صبر اور شکر میں سے کون سا وصف جو ہے وہ افضل ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اس معاملے میں ان کا اختلاف ہے، ڈیوائیڈڈ ہیں وہ۔ بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ شکر سے افضل ہے، اور کچھ دوسرے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ شکر افضل ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ دونوں برابر ہیں، ایٹ پار ہیں دونوں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ احوال کے اختلاف سے ان کا درجہ مختلف ہو جاتا ہے۔ یعنی ایبسولوٹ معنوں میں ہم نہیں کہہ سکتے، کچھ حالات ایسے ہیں کہ جہاں پر صبر افضل ہوگا، کچھ صورتحال ایسی ہوگی جہاں پر شکر فضیلت رکھتا ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ ہر ایک گروہ نے اس بارے میں بہت گفتگو کی ہے، اور ایسا کلام ہے جس میں اضطراب پایا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اب ہم جو ہے اس میں بہت زیادہ طویل گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ہم اظہار حق کریں اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ حق کدھر ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے نا، اس میں دو مقامات ہیں، دو مقام۔ پہلے کو کہتے ہیں البیان علی سبیل التساہل، نارمل انداز میں، لینینٹ انداز میں، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عامیانہ انداز میں ایک تو گفتگو ہو سکتی ہے۔ عامیانہ کا مطلب کوئی نیگیٹو نہیں ہے، یعنی عوام میں کس حوالے سے گفتگو ہو، اور یہ سطح کیا ہوتی ہے کہ جس میں بس ہم ظاہر امر کو دیکھتے ہیں اور اس کی حقیقت کی تفشیش میں ہم نہیں پڑتے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو مرتبہ ہے نا بیان کا، یہ مناسب ہے کہ جو عام طور پر عوام ہیں ان کے سامنے اسی سطح کی گفتگو کی جائے۔ وجہ کیا ہے کہ لِقُصُورِ أَفْهَامِهِمْ عَنْ دَرْكِ الْحَقَائِقِ الْغَامِضَةِ، کیونکہ جو عوام ہوتے ہیں وہ ان کا فہم قاصر رہتا ہے کہ بہت ہی غامض قسم کے، باریک اور آپ سمجھ لیں دقیق قسم کے حقائق تک ان کی رسائی ہو۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو سطح گفتگو ہے یہ مناسب ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو وعظ کہتے ہیں، اور وعظ عام طور پہ عوام میں کہا جاتا ہے۔ اور واعظوں کا اصل مقصود کیا ہوتا ہے، مذکرین کا، واعظوں کا، داعیوں کا اصل مقصود کیا ہوتا ہے کہ عوام سے کچھ گفتگو کی جائے اور ان کی اصلاح کی جائے۔ اور پھر آگے امام ایک مثال دیتے ہیں کہ وہ خاتون، چاہے وہ دائی ہو یا ماں ہو، تو اگر چھوٹا بچہ ہے نا، چھوٹا بچہ ہے، شیر خوار ہے، تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ شیر خوار بچے کو جو ہے تیتر بٹیر کھلانا شروع کر دے، یا اس کو طرح طرح کی مٹھائیاں کھلانا شروع کر دے، بل باللبن اللطیف، بلکہ جو دائی ہے یا ماں ہے اس کو چاہیے کہ اپنے بچے کو فیڈ کرے، یا اپنے بچے کی جو ہے نیوٹریشس جو ضرورت ہے وہ پوری کرے دودھ کے ذریعے، دودھ جو بہت لطیف غذا ہوتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں کو بہت لاڈ ہوتا ہے اپنی اولاد سے اور شیرخوار بچے سے، تو طرح طرح کی مٹھائیاں بھی ہیں، اور جناب بہت لطیف قسم کے پھل بھی ہیں، اور جو ہے وہ پرندوں کے گوشت بھی میسر ہیں۔
لیکن اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے اس وقت اس کے مناسب حال کیا ہے، اس کے لیے مناسب حال جو ہے وہ دودھ ہے۔ مجھے مولانا روم علیہ رحمہ کی ایک حکایت ابھی ذہن میں آئی، انہوں نے بھی ایک جگہ یہ بات بیان کی ہے کہ ایک ماں ہے، وہ اپنے بچے کو جو ہے وہ کبھی جو ہے جس کو انہوں نے کہا نا جیسے ٹرکش ڈیلائٹ پیش کر رہی ہے، کبھی اور کوئی جو ہے بہت مہنگی کوئی خوراک اس کو دے رہی ہے، کبھی کوئی پھل دے رہی ہے، لیکن وہ بچہ جو ہے وہ روتا چلا جا رہا ہے۔ تو پھر اس کو ایک دم جو ہے یہ تنبہ ہوا اور کہا کہ اصل میں تو بچہ دودھ مانگ رہا ہے، اور پھر اس کو جب دودھ پلایا تو اس کو تسکین ہو گئی۔ تو مولانا نے اس سے یہ بات استنباط کی ہے نا کہ ہماری جو روح کہہ لیجئے، ہمارا قلب کہہ لیجئے، ہمارا نفس کہہ لیجئے، مثبت معنوں میں جو نفس ہوتا ہے، وہ بھی گویا اس کے اندر بھی ایک یرننگ ہوتی ہے، اس کے اندر بھی ایک طلب ہوتی ہے، اور وہ ہے اصل میں اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے۔ تو ہم بھی اسی جو نادان ماں ہے اس کی طرح اس کو طرح طرح کی جو ہے لذیذ چیزیں اور رنگ برنگی چیزیں اس کو فراہم کرتے ہیں، دنیا کی چیزیں ہم اس کے سامنے طرح طرح کی رکھتے ہیں، لیکن وہ اس کے اندر جو ایک طلب ہے وہ پوری نہیں ہوتی، وہ شانت نہیں ہوتا۔ سبب یہی ہے کہ ہم بات صحیح سمجھ نہیں رہے نا، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر طلب رکھی ہے وہ اس کی یاد ہی سے جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہے۔ تو الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو بہرحال امام یہاں کہہ رہے ہیں، اب دیکھیں نا یہ جو باتیں ہیں، ہم ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، کتاب الصبر والشکر، لیکن اگر ہم جو ہے دقت نظر سے مطالعہ کریں تو ہم پر واضح ہو جائے گا کہ اس کے ذیل میں کتنی ہی باتیں ہم پر جو ہے دین کی حکمت کی وہ ہم پر واضح ہوتی ہیں۔ اور ان معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ، ویسے تو ان کا جو سب سے معروف جو آپ کہہ لیجئے لیبل ہے، عنوان ہے، وہ کیا ہے؟ حجت الاسلام، کہ وہ اسلام کی حجت ہے۔ لیکن ایک اور لقب بھی ہم ان کو دے سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ وہ حکیم الامت ہے، اور ان کے اندر غیر معمولی حکمت اور دانائی پائی جاتی ہے۔ پچھلی صدی میں بھی دو بزرگ ہیں جن کے بارے میں یہ لقب اختیار کیا گیا، بر صغیر کے دو بڑے لوگ، ایک تو شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ، ان کو حکیم الامت کہا، ان کے متوسلین نے، متعلقین نے، اور بھی عمومی لوگوں نے، اور پھر دوسرے علامہ محمد اقبال، ان کو بھی حکیم الامت کہا گیا۔ لیکن یہ تو اصل میں ایک جیسے آپ کہہ لیں کہ ایک خاص علاقے میں کے لوگ ان سے متاثر ہوئے، اور حضرت تھانوی علیہ رحمہ بر صغیر بھی، اور اس کے علاوہ بھی آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو اسپیکنگ جو ورلڈ ہے اس میں ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، اور اقبال کا انفلوئنس بھی بہت ہے، لیکن بہرحال پوری امت پر ان کا انفلوئنس نہیں ہے، وہ محاورتاً ایک بات کہہ دی جاتی۔ لیکن امام غزالی رحمہ اللہ کے بارے میں ہم واقعتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ واقعتاً اور حقیقتاً حکیم الامت ہیں، اور ان کا جو اثر ہے وہ امت کی سطح پر ہے، بلکہ ان کے کچھ اثرات جو ہیں وہ تو گویا پوری امت، یعنی جس کو ہم امت دعوت کہتے ہیں، اس پر بھی ہیں، یعنی پورے گلوب پر ان کے کچھ اثرات جو ہیں وہ رہے۔ بہرحال گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ بھئی ایک سطح ہے کہ جو عوام سے متعلق ہے، جہاں کوئی بہت زیادہ گہرائی کی بات اور حقائق کی بات نہیں کرنی چاہیے، اور کہا کہ یہ سطح واعظوں کے مناسب ہے کہ وہ اس سطح سے گفتگو کریں۔ اب وہ ایک مثال انہوں نے دی تھی نا کہ وہ جو دائی ہے جو بہت مشفق ہے، اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ شیرخوار بچے کو جو ہے وہ مختلف پرندوں کا گوشت کھلائے اور طرح طرح کی جو ہے وہ میٹھی چیزیں کھلائیں، بلکہ چاہیے کیا کہ اس کو لطیف دودھ کے ذریعے، اور چاہیے یہ کہ وہ جو دوسرے کھانے ہیں بہت لذت والے، بہت زیادہ اچھے کھانے، ان کو مؤخر کرے، یہاں تک کہ وہ جو بچہ ہے اس کے اندر جو ہے قوت پیدا ہو جائے، سہار پیدا ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ جو مقام ہے نا، یہاں پر بحث و تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اور کہتے ہیں جو ظاہر مفہوم ہوتا ہے نا شریعت کے احکامات کا، اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں وَذَلِكَ يَقْتَضِي تَفْضِيلَ الصَّبْرِ، یعنی اگر آپ بالکل سامنے کی بات کریں، بالکل سیدھی بات کریں، اور جو عوام کی اکثریت اس کو سمجھ بھی سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ صبر جو ہے وہ افضل ہے،
کہتے ہیں فَإِنَّ الشُّكْرَ وَإِنْ وَرَدَتْ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ فِي فَضْلِهِ، یہ بات ٹھیک ہے کہ شکر اگرچہ بہت سے اخبار جو ہیں اس کی فضیلت میں وارد ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں فَإِذَا أُضِيفَ إِلَيْهِ مَا وَرَدَ فِي فَضِيلَةِ الصَّبْرِ كَانَتْ فَضَائِلُ الصَّبْرِ أَكْثَرَ، تو کہتے ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں ریلیٹیولی، ہم اس کو جانچیں کہ جو کچھ صبر کی فضیلت میں وارد ہوا ہے، تو ہم پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ صبر کے فضائل زیادہ ہیں۔ اور کہتے ہیں کچھ احادیث ایسی ہیں جس میں صراحت کے ساتھ صبر کی فضیلت جو ہے وہ ثابت ہے، جیسے ایک روایت پہلے کئی مرتبہ آ چکی کہ من افضل ما اوتیتم الیقین وعزیمۃ الصبر، کہ سب سے افضل چیز جو تم لوگوں کو دی گئی ہے وہ یقین ہے اور صبر کی عزیمت ہے۔ پھر ایک اور روایت جو ہے وہ نقل کی ہے، جو اگرچہ دواوین حدیث میں پائی نہیں گئی، لیکن بہرحال ایک قول معصور کے طور پر ہے کہ جو زمین کے جو لوگ ہوں گے ان میں جو سب سے زیادہ شاکر بندہ ہوگا اس کو جو ہے لایا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو شاکروں کی جزا دیں گے، اور اسی طریقے سے جو زمین میں سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہوگا اس کو لایا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ کیا تم اس پر راضی ہو کہ ہم تمہیں جو ہے وہ جزا دیں جیسے ہم نے جزا دی شاکروں کو؟ تو وہ کہے گا کیوں نہیں اے رب، بالکل ہم اس پہ راضی ہیں، وہ شخص کہے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، بلکہ اس کا معاملہ یہ تھا کہ انعمت علیہ فشکر، انعمت علیہ فشکر، کہ میں نے اس پر انعام کیا اور اس نے شکر گزاری کی، وابتلیتک فصبرت، اور تمہیں میں نے آزمائش میں ڈالا، تکلیف میں ڈالا اور تم نے صبر کی، تو کہا کہ میں تمہارا اجر کئی گنا کروں گا، اور پھر جو ہے اس کو شاکروں کی نسبت کئی گنا اجر دیا جائے گا۔ اور پھر آگے قرآن مجید کی آیت نقل کی ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بدلہ دیا جائے گا، ان کو ان کا اجر پورا پورا دیا جائے گا بغیر حساب کے، یعنی بغیر حساب کتاب کے دیا جائے گا۔ کہتے ہیں جہاں تک یہ جو حدیث ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی اس میں ایسے لگتا ہے کہ ایٹ پار ہیں، یہ دونوں برابر ہیں۔ وہ جو حدیث پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ الطائم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، وہ شخص کے جو کھا پی رہا ہے اور شکر گزاری کا رویہ اختیار کر رہا ہے، وہ اس شخص کے مقام و مرتبے کا حامل ہے جو روزے سے ہے اور صبر کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الْفَضِيلَةَ فِي الصَّبْرِ، کہتے ہیں اس سے بھی یہ بات یعنی اس سے بھی یہ بالکل ظاہراً تو ایسے لگتا ہے کہ جی بالکل برابر کیا ہے، کہتے ہیں برابر نہیں کیا، اصل میں تو یہ ہے کہ صبر کی فضیلت ہے اور وہ بہت مبالغے کی فضیلت ہے، تو بس یہ بتایا جا رہا ہے کہ سمجھو کہ شکر کی بھی ویسی ہی فضیلت ہے، ملتی جلتی، یعنی صبر کی فضیلت تو معلوم ہے، سب کو پتا ہے، تو گویا اس کے ساتھ جیسے اس کو بینچ مارک بنا کر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تقریباً ویسی ہی ہے۔ اور آگے وہ امام بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر صبر کا یہ درجہ نہ ہوتا نا تو پھر شکر کو اس کے ساتھ ملحق نہ کیا جاتا، یعنی یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے میں نے کہا تھا نا کہ جب بریکٹ کیا جاتا ہے کسی چیز کو تو اس سے گویا اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، یعنی وہ آیت بھی جو ہے نا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، یعنی یہ تو بہت بڑا گناہ ہے نا، بتوں کی گندگی، نجاست یعنی شرک، اس سے بچو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بھی بچو۔ اب بظاہر لگ رہا ہے کہ ایک ہی جملے میں حرف عطف کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ بھی اصل میں کیا ہے کہ جھوٹ یا جھوٹی بات وہ کتنا شنی عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گویا شرک کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا، لیکن بہرحال یہ برابر تو نہیں ہے نا۔ تو امام بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں جو آپ سمجھ لیں کرائیٹیرین ہے نا، وہ کرائیٹیرین تو صبر ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو صبر کے قریب جو ہے وہ اجر تمہیں مل جائے گا اگر تم شکر کا رویہ اختیار کرو گے۔ اور کہتے ہیں کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ الجمعۃ حج المساکین، کہ جو جمعہ ہے وہ مساکین کا حج ہے، یعنی ظاہری بات ہے کہ اصل تو حج ہے، حج کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے کہ جو آدمی حج کرے اور اس میں کوئی جو ہے
کوئی شور شغافہ نہ کرے اور جو ہے کوئی گناہ نہ کرے اور کوئی غلغپاڑا نہ مچائے اور کوئی فحش معاملہ نہ کرے، تو وہ ایسے لوٹتا ہے اپنے گھر جیسے وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ تو حج تو بہت بڑے مرتبے کی چیز ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ بھئی جو لوگ جو ہیں وہ حج نہیں کر سکتے تو گویا ان کے لیے جمعہ ہے، جمعہ بھی ایک جمع ہونے کی جگہ ہے، اور وہاں پر بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تذکیر ہوتی۔ وجہاد المرأتی حسن التبعل، اور ایک عورت کا جہاد کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھے طرح سے رہے، حسن سلوک کے ساتھ رہے۔ یا آپ نے فرمایا کہ شارب الخمری کا عابد الوثنی، کچھ روایتوں میں مدمن الخمر کا بھی ہے، یعنی ایک آدمی جو مستقلاً عادی ہے گویا شراب پینے کا، وہ ایسے ہی ہے گویا بت کی پوجا کرنے والا۔ ظاہر ہے برابر تو نہیں ہے نا، وہ تو ایک عقیدے کی خرابی ہے، یہ ایک عمل کی خرابی ہے، لیکن بس اس کے گھناؤنے پن کو واضح کرنے کے لیے بتا رہے ہیں۔ اب امام یہ ساری مثالیں کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ جب بظاہر آپ کو ایسا لگے کہ اس کو برابر کر کے بیان کیا جاتا ہے تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بس سمجھ لو کہ یہ بھی جس طرح صبر بہت بڑی چیز ہے، شکر کو بھی معمولی نہ سمجھو، لیکن یہ برابر بہرحال نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب بھی جس سے تشبیہ دی جاتی ہے نا، وہ ہمیشہ اس سے اعلیٰ مرتبے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی میرا جو بھائی ہے وہ تو شیر کی طرح ہے یا شیر کی طرح بہادر ہے، اس کا مطلب ہے کہ بینچ مارک تو اصل میں شیر ہے نا، شجاعت کا ایک سمبل ہے، تو بھائی کو اس پر جو ہے تشبیہ دی جا رہی ہے، تو شیر بہرحال اس سے بڑھیا ہی ہوگا نا، برتر ہی ہوگا۔ تو کہا اسی طریقے سے جب یہ کہا گیا نا کہ صبر نصف الایمان، کہ صبر نصف الایمان ہے، تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا آپ سے کہ شکر بھی اتنا ہی ہے یا اس کے برابر ہی ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم نصف الصبر، اور کہا کہ جب ہم کسی چیز کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ برابر ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ جی آدھے سے لٹرلی لوگوں کو لگتا ہے آدھا ہے، بھئی یہ چیز دو حصوں میں منقسم ہے، تو ہو سکتا ہے ایک 70% ہو اور ایک 30% ہو۔ تو امام بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جب آدھا کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 50% صبر ہے 50% شکر ہے، بتا یہ رہے ہیں کہ شکر کم ہے، صبر زیادہ ہے۔ اور کہا کہ یہ ایسے ہی ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان جو ہے علم اور عمل کے مجموعے کا نام ہے، مثال کے طور پہ، یعنی اس طرح کے اقوال ہمیں ملتے ہیں نا، آپ کو معلوم ہوگا اس امت کے ابتدائی دور میں یہ ایک بحث اٹھ پڑی تھی کہ ایمان اور عمل کا آپس میں کیا تعلق ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ الایمان قول، ان کا بس قول ہے، ٹھیک ہے، اور لا یزید ولا ینقص، اور کچھ لوگوں نے کہا الایمان قول وعمل یزید وینقص۔ یہاں پر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بظاہر تو ٹھیک ہے کہ ایمان نام ہے علم اور عمل کا، تو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی عمل جو ہے وہ نصف الایمان ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ جو علم ہے اس کے برابر جو ہے وہ عمل ہو گیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ عمل یعنی ایمان یا علم وہ ہمیشہ برتر رہے گا، عمل اس کے تابع رہے گا۔ اب بظاہر تو آپ کو جگہ جگہ لگے گا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی تباہی کا، بربادی کا، خسران کا، جہنم کا، اللہ کی ناراضی کا بیان ہوگا، اور آگے کیا ہوگا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں۔ تو اس سے ایسا لگا کہ جیسے ایمان اور عمل صالح برابر ہیں، لیکن برابر نہیں ہے، ایمان مرکزی ہے اور عمل اس کے تابع ہے۔ پھر اسی طرح فرماتے ہیں کہ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ آخر الانبیاء دخولا الجنہ سلیمان ابن داود علیہ السلام لمکان ملکہ، کہا کہ انبیاء میں سب سے آخر میں جو جنت میں داخل ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ سلیمان ابن داود ہوں گے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ ان کی بادشاہی دنیا میں غیر معمولی تھی، دنیا میں ان کو جو ہے بہت مزے سے رہے، بہت ٹھاٹ سے رہے۔ وآخر اصحابی دخولا الجنہ عبد الرحمن ابن عوف لمکان غناہ، اور صحابہ میں سب سے دیر سے جو داخل ہوں گے جنت میں وہ عبد الرحمن بن عوف ہیں، اپنی مالداری اور تمنگری کی وجہ سے۔
اچھا، یہ جو روایتیں ہیں ان میں سے ظاہری بات ہے کہ درایتاً بھی اس پر کچھ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کی روایتوں سے چونکہ اس میں سند میں بھی کلام کیا گیا ہے، یہ غلط فہمی جیسے پیدا ہو جاتی ہے کہ مالدار ہونا یا طاقتور ہونا یا بادشاہ ہونا یہ گویا کوئی بری بات ہے، یہ کوئی اسٹگما ہے، اور اصل میں تو فقر ہے جو مطلوب ہے، اور مستضعفین میں سے ہو آدمی تو گویا وہ مرتبے کا ہوتا ہے۔ تو یہ تصور ٹھیک نہیں ہے علی الاطلاق۔ اور جیسے ایک روایت ہے، وہ روایت تو خیر بالکل بھی ثابت نہیں ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف جو ہیں وہ جنت میں گویا اپنے کولوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوں گے حبون، تو یہ روایت بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس سے بھی کچھ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اور اس سے جیسے خاص طرح کا فقر کا ایک تصور پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال وہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے، لیکن بہرحال ان روایتوں میں یہ ایک مسئلہ پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات کہ جو لوگ مالدار ہوں گے وہ دیر سے جنت میں داخل ہوں گے، اجمالی طور پر یہ بات تو صحیح حدیث سے ثابت ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فقراء ہیں نا وہ اغنیاء سے 500 برس پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو گویا وہی لوگ ہیں کہ جن کے پاس جو ہے وہ، جس طرح آج بھی ہوتا ہے نا، بلا مطلب یعنی ہم ویسے ہی ہم ایک بات کر رہے ہیں، یعنی جنت کے معاملات کو دنیا کے معاملات پر ہم قیاس نہیں کرتے، لیکن بس تقریب فہم کے لیے بلا تشبیہ عرض کر رہے ہیں کہ جیسے ایک آدمی ہے وہ کہیں ٹریول کر رہا ہے تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹریول لائٹ، کہ بس تھوڑا سا سامان ہو، ایک ہینڈ کیری ہو، آدمی جو ہے وہ لے کر چینل سے لے کے نکل جائے اس کو۔ لیکن اگر انسان کے پاس بڑی بڑے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں صندوق ہے، تو صندوق کھلیں گے، ان کی پڑتال ہوگی، ان کی جانچ ہوگی، تو وقت تو لگے گا نا۔ تو اس لیے ایک روایت میں فرمایا گیا نا کہ بھئی تمہارے آگے بڑی گھاٹیاں آنے والی ہیں اور بہت سنگین جو ہے آگے مراحل آنے والے ہیں، تو اس میں سہولت میں کون رہے گا؟ جو تخفیف والا ہوگا، یعنی جس کے پاس، یعنی جو آپ سمجھ لیں کہ بار جس کا ہلکا ہوگا۔ تو وہ بات تو بہرحال ثابت ہے، لیکن یہ بات علی الاطلاق کہنا کہ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوں گے، اور اس وجہ سے کہ وہ مالدار ہیں، بہرحال اس پر کچھ سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ اور پھر ایک اور روایت میں یہی ہے کہ سلیمان جو ہیں وہ تمام انبیاء کے بھی تقریباً گویا 40 سال بعد گویا جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے، اور وہ روایت بھی جو ہے سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، کہ ابواب الجنت کلھا مصراعان الا باب الصبر فإنہ مصراع واحد، کہ جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں ان کے تو دو دو پٹ ہیں، لیکن جو صبر کا باب ہے اس کا ایک ہی پٹ ہے۔ وَأَوَّلُ مَن يَدْخُلُهُ أَهْلُ الْبَلَاءِ أَمَامَهُمْ ایوب علیہ السلام، اور کہا کہ سب سے پہلے جو صبر کے دروازے سے داخل ہوں گے جنت میں وہ کون ہوں گے؟ اہل البلا ہوں گے، مصیبت زدہ، پریشانی میں گھرے ہوئے لوگ، اور ان میں سب سے آگے آگے کون ہوگا؟ سیدنا ایوب علیہ السلام ہوں گے۔ تو کہتے ہیں اسی طریقے سے جو کچھ بھی فقر کے فضائل میں جو ہے وہ وارد ہوا ہے وہ بھی رہنمائی کرتا ہے صبر کی فضیلت پر۔ کیوں؟ لأن الصبر حال الفقیر، کہ جو صبر ہے وہ ایک فقیر کا حال ہے، والشکر حال الغنی، اور جو شکر ہے وہ غنی کا حال ہے۔ تو کہتے ہیں بس یہ عوام کی سطح پر نا، اور واعظ کی سطح پر یہ بات کافی ہے کہ صبر جو ہے وہ بڑھیا ہے شکر سے۔ اب کہتے ہیں اس کے بعد جو اگلا مرتبہ ہے، جو ظاہری بات ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو ذرا باریک بات سمجھ سکتے ہیں، جو حقائق کا فہم رکھ سکتے ہیں۔ تو اب امام یہاں ایک تفصیل کر رہے ہیں، اور بس اب یہ جو گفتگو ہے یہ اس جو بھی کتاب الصبر والشکر ہے اس کے اختتام تک چلے گی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو اہل العلم ہے اور اہل الاستبصار ہیں، جو بصیرت رکھتے ہیں اور جو حقائق امور پر نگاہ رکھتے ہیں اور جو ہے وہ ان چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صبر و شکر کا معاملہ ہے نا، یہ اگر مبہم ہو، اجمال میں ہو، تو ہم ان کا موازنہ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم ان میں سے ہر ایک کی حقیقت کو الگ الگ واضح نہ کر دیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ پھر من جملہ ہم موازنہ نہیں کریں گے، بلکہ کیس ٹو کیس دیکھیں گے، اس معاملے میں صبر افضل ہے یا شکر افضل ہے، ٹھیک ہے؟
کہ صبر کی اس معاملے میں کتنی فضیلت ہے، شکر کا اس معاملے میں کتنا مرتبہ ہے، ایسے دیکھیں گے. یعنی سمیرلی یا ان ٹوٹو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ علل اطلاق صبر جو ہے افضل ہے یا علل اطلاق جو ہے وہ شکر افضل ہے، بلکہ کیس ٹو کیس چیزوں کو دیکھا جائے گا. اب وہ امام کہتے ہیں کہ صبر اور شکر دونوں کی کئی اقسام ہیں، کئی شعبے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں بھی ہمیں جو وے کرنا ہوگا نا، کمی کوتاہی کا اور بڑھوتری کا، وہ فیصلہ ہمیں الگ الگ کرنا ہوگا. اب وہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی ہم یہ بات بار بار کر چکے ہیں کہ جو سارے مقامات ہیں سالکین کے، ان کا وہ منتظم ہوتے ہیں 3 چیزوں سے. یہ بار بار ایک تھیم چلا آ رہا ہے جب سے ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں: علوم، احوال اور اعمال. تو کہتے ہیں کہ اگر یہ ان چیزوں کو سامنے لایا جائے نا، تو کہتے ہیں کہ جو عام لوگ ہیں وہ یہ خیال کریں گے کہ علوم جو ہے ان سے مقصود احوال ہے اور احوال سے مقصود اعمال ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو اینڈ ہے نا، جہاں تک بات پہنچتی ہے وہ تو اعمال ہیں. اس کا مطلب ہوا کہ اعمال احوال سے افضل ہیں اور احوال جو ہیں وہ علوم سے افضل ہیں. ٹھیک ہے، چونکہ ایک لائن میں چیز آ رہی. کہتے ہیں یہ عوام کی بات ہے. جو ارباب البصائر ہیں نا، وہ ان کے نزدیک ترتیب بالعکس ہے. اور وہ کیا ہے کہ اصل میں تو اعمال ہیں جن کا مقصود احوال ہے، اور احوال کا مقصود کیا ہے، یا وہ رہنمائی کرتے ہیں کس چیز کی طرف؟ علوم کی طرف. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو فالافضل العلوم ثم الاحوال ثم الاعمال. تو پھر سب سے افضل کیا ہے؟ علوم ہے، اس کے بعد احوال ہے، اس کے بعد اعمال ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم الگ الگ دیکھ لیں چیزوں کو تو کہتے ہیں فالاعمال قد تتساوی وقد تتفاوت. کہتے ہیں اعمال کبھی برابر ہوتے ہیں، کبھی ان میں تفاوت ہوتا ہے. اسی طریقے سے احوال کا معاملہ بھی یہی ہے کہ احوال جو ہیں جب ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا جائے، نسبت دے دی جائے، ان کا معاملہ بھی یہی ہے. اور اسی طریقے سے معارف کا معاملہ بھی ہے. تو کہتے ہیں وَأَفْضَلُ الْمَعَارِفِ عُلُومُ الْمُكَاشَفَةِ وَهِيَ أَرْفَعُ مِنْ عُلُومِ الْمُعَامَلَةِ. اگر ہم اس کتاب کو شروع سے پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں تو اس کی پہلا جو باب ہے نا، پہلی کتاب جو ہے احیاء علوم الدین کی، وہ کتاب العلم ہے. اور وہاں امام تفصیل سے بات واضح کرتے ہیں کہ اصل چیز جو بندوں سے مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم المعاملہ ہے. اور اس کی ہم بہت تفصیل کر سکتے ہیں، اور امام نے کتاب العلم میں بہت تفصیل کی بھی ہے اس کی. لیکن امام یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز اس سے بھی برتر ہے، اور وہ کیا ہے؟ علم المکاشفہ. علم المعاملہ کیا ہے؟ اللہ اور بندے کا معاملہ، کہ اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق کیسا ہے. اور چونکہ انسان اللہ سے متعلق ہوتا ہے اپنے دل کے ذریعے، اپنے نفس کے ذریعے، اپنے باطن کے ذریعے، اپنی نیتوں کے ذریعے، اپنے احوال کے ذریعے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم المعاملہ اصل میں کیا ہے؟ وہ علم الآخرہ ہے، علم احوال القلوب ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن علم المکاشفہ اس سے آگے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ چیزیں کھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے انوار سے جو ہے وہ مشرف کرتے ہیں. ہم نے، آپ کو یاد ہوگا، ایک روایت پڑھی تھی نا کہ تمہارے رب کے ہاں جو بھی دن چلتے ہیں، سال، مہینے اور انسانی زندگی میں، ان میں کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ رب جو ہے وہ خاص متوجہ ہوتا ہے، رب کے فیضان کی ہوائیں چلتی ہیں. تو گویا تم اس کے لیے الرٹ رہو، اپنے آپ کو اس کے لیے متعلق رکھو. تو بہرحال امام بتا رہے ہیں کہ سب سے افضل کیا ہے؟ وہ علم المکاشفہ ہے، اور وہ علوم المعاملہ سے افضل ہے. اور کہتے ہیں کہ بل علوم المعاملہ دون المعاملہ لأنہا تراد للمعاملہ. کہتے ہیں ایک ہے معاملہ، وہ تو ایک عمل ہے نا. کہتے ہیں علم المعاملہ اس سے برتر ہے، بڑھیا ہے. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ ففائدتها اصلاح العمل. اور جو آپ سمجھ لیں معاملہ ہے نا، اس کا فائدہ کیا ہے کہ اصلاح عمل ہو جاتی ہے، لیکن علم اس سے بڑھیا ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں
کہ وَإِنَّمَا فَضْلُ الْعَالِمِ بِالْمُعَامَلَةِ عَلَى الْعَابِدِ، کہتے ہیں کہ عالم اور عابد میں جو موازنہ کیا گیا ہے احادیث میں، وہ بھی اس طرف جو ہے وہ دلالت کرتا ہے کہ عابد جو ہے وہ کیا ہے، وہ عمل کر رہا ہے، اور عالم کے پاس علم ہے۔ اور وہ روایتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، بہت معروف روایتیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ ایک روایت میں آپ نے کمپیریزن کر کے فرمایا کہ ایک عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسی فضیلت چاند کو 14ویں کی شب میں باقی تمام ستاروں پر ہوتی ہے۔ یعنی جو ماہ کامل ہے، جو بدر ہے، اس کو جو فضیلت باقی ستاروں اور سیاروں پر ہے، ویسی فضیلت ایک عالم کو عابد پر ہے۔ اور دوسری تو اور بہت زیادہ آپ نے بات واضح فرما دی، فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ ایک عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسی فضیلت جو ہے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا پر ہے۔ تو کہتے ہیں اس سے بھی یہ بات واضح جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ لیکن یہ کب ہوگی؟ جب اس کا علم نافع ہو۔ کہتے ہیں کہ اگر علم نافع نہیں ہے نا، تو پھر ظاہری بات ہے وہ عالم نہیں ہے جس کی فضیلت بیان کی ہے۔ ہو سکتا ہے اس صورتحال میں عابد اس سے افضل ہو۔ تو کہتے ہیں کہ فالعلم القاصر بالعمل لیس بافضل من العمل القاصر۔ یہ ایک بہت اہم بات کہہ رہے ہیں کہ پھر ایک ایسا علم جو عمل سے قاصر رہ جائے، وہ مطلقاً کم تر عمل سے بڑھیا نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی ہے جو اس کی سمجھ کم ہے، اور اس کم سمجھی میں بس وہ تھوڑا تھوڑا عمل کر لیتا ہے، تو اس کا عمل قاصر ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے، اس کا علم جو ہے وہ تو بہت بڑھیا ہے، بہت اونچا ہے، لیکن وہ اس کو عمل پر آمادہ ہی نہیں کرتا۔ یعنی وہ جو عمل قاصر والا آدمی ہے، جو عالم نہیں ہے، اس سے بھی گیا گزرا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ عالم جو ہے وہ اس عابد سے افضل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فائدۃ اصلاح العمل اصلاح حال القلب۔ کہتے ہیں عمل کی اصلاح کا اصل فائدہ کیا ہے؟ کہ انسان کے قلب کی حالت کی اصلاح ہو جائے۔ وفائدۃ اصلاح حال القلب ان ينکشف له جلال اللہ تعالی فی ذاتہ وصفاتہ وافعالہ۔ اور کہا کہ دل کے احوال کی اصلاح کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ کا گرینجر، اللہ کی عظمت جو ہے منکشف ہو جائے، اس کی ذات میں، صفات میں، افعال میں۔ یعنی اب یہ کیا ہے؟ یہ ریئلائزیشن ہے نا، جس کو تحقیق بولتے ہیں۔ تحقیق، ریئلائزیشن۔ آخری عمل تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں جو ہے وہ کئی چند ہو جائے، کئی گنا ہو جائے، بڑھ جائے۔ تو کہتے ہیں فَأَرْفَعُ عُلُومِ الْمُكَاشَفَةِ مَعْرِفَةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ۔ تو کہتے ہیں علوم مکاشفہ کا بھی سب سے اونچا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ وَهِيَ الْغَایَةُ الَّتِي تَطْلُبُ لِذَاتِهَا۔ یہ وہ غایت ہے جو اپنی ذات میں مقصود ہے۔ یعنی آپ کہیں گے یہ کس لیے، یہ اس لیے، یہ اس لیے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، ایک لائن ہوتی ہے، پوری چین ہوتی ہے کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی ہم یہ فلاں کورس میں ہم داخل ہوئے ہیں۔ کورس میں کیوں داخل ہونا ہے؟ بھائی اس وجہ سے کہ ہم جی عربی گرامر سیکھیں۔ عربی گرامر کیوں سیکھیں؟ تاکہ قرآن ہمیں سمجھ آنے لگے۔ قرآن کیوں سمجھنا ضروری ہے؟ تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ڈوز کیا ہیں، ڈونٹس کیا ہیں۔ یہ کیوں کرنا ہے؟ تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اللہ اپنی جنت میں داخل کر دے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک کئی مراحل ہیں نا، بیچ میں کئی وسائط ہیں، لیکن آخر میں کیا چیز ہے؟ آخر میں یہ چیز۔ اور وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو غایت تخلیق جن و انس کیا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ اور جیسے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا نا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَيْ لِيَعْرِفُونَ، کہ بندگی کا بھی آخری انتہا کیا ہے؟ اللہ کی معرفت۔ تو ایک کوئی ذات بندہ ہے جو اللہ کی بندگی کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن وہ اللہ کو پہچانتا ہی نہیں۔ یعنی وہ سمجھ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اللہ بڑا ہے
اور جیسے میرے پیر صاحب جو ہیں وہ بڑے ہیں، اللہ بھی تقریباً ویسے ہی بڑا ہے، تو میں اپنے پیر صاحب کی عقیدت میں جو ہے رکوع بھی کرتا ہوں، سجدہ بھی کرتا ہوں، تو اللہ میاں بھی پھر ایسے ہی ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ اور کوئی ہے کہ بھئی فلاں فلاں جو ہے ہستیاں ہیں، ان کے لیے بھی ہم قربانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہم قربانی کر رہے ہیں، بجا لا رہے ہیں، بس یہ کوئی برابر ہی ہیں۔ تو یہ بندگی تو وہ کر رہا ہے بظاہر وہ آدمی بھی، لیکن اس کو عرفان ذات جو ہے وہ حاصل نہیں ہے۔ ان معنوں میں مشرک کا بھی سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مشرک بھی اصل میں عارف نہیں ہے نا، یعنی اسی وجہ سے تو وہ اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو شریک کر رہا ہے۔ قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ یہی تو مسئلہ ہے مشرکین کا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا اندازہ نہیں گردانا، اللہ کا اندازہ نہیں سمجھا، یا اللہ کی قدر و قیمت، اس کے مرتبے کو نہیں سمجھا جیسا کہ اس کے مرتبے کو سمجھنے کا حق تھا۔ تو یہ مسئلہ پھر معرفت ہی کا ہے نا آخر میں۔ اچھا جی، فَإِنَّ السَّعَادَةَ تُنَالُ بِهَا بَلْ هِيَ عَيْنُ السَّعَادَةِ۔ سعادت کس چیز کے ذریعے حاصل ہوتی ہے؟ معرفت کے ذریعے، اور کہتے ہیں بلکہ معرفت تو عین السعادہ ہے، یعنی وہ بجائے خود مقصود ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ لیکن ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات دل کو اس کا شعور نہیں ہوتا، دنیا میں رہتے ہوئے اس کو شعور نہیں ہوتا کہ یہ عین السعادہ ہے، لیکن کہا کہ آخرت میں جا کر انسان کو معلوم ہوگا کہ یہی اصل میں فہی المعرفۃ الحرہ التي لا قید علیہا فلا تتقید بغیرہا۔ تو قیامت میں، آخرت میں جا کے معلوم ہوگا کہ یہ وہ معرفت حر ہے، معرفت حرہ ہے، آزاد ہے، کہ جو کسی قید سے مقید نہیں ہے، یعنی اس پر کوئی شرط اور نہیں لگی ہوئی۔ اللہ کی معرفت کس کے لیے نہیں، بس اللہ کی معرفت بجائے خود ایک بہت بڑا آئیڈیل ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ جناب علم برائے علم ہی کچھ لوگوں نے سمجھ لیا ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ اگر یہ علم علم حقیقی ہے تو یہ برائے علم ہے، یہ برائے علم ہے کہ انسان جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اور اس کے ذریعے وہ معرفت میں ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ عین مقصود ہے، یہ کوئی مین نہیں ہے ٹو اینی اینڈ، بلکہ یہ خود ایک اینڈ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور جو معارف بھی ہیں نا، کہتے ہیں عبید و خدم، کہا کہ وہ تو غلام ہے، وہ تو نوکر ہیں اس کے مقابلے میں۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا إِنَّمَا تُرَادُ لِأَجْلِهَا، کیونکہ یہ سب کس کے لیے ہے؟ اس اللہ کی معرفت کے لیے۔ یعنی دنیا کی سمجھ آ گئی آپ کو، اپنی سمجھ آ گئی، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی مینز ہیں۔ دنیا کی سمجھ آ گئی تو اگر اللہ کی سمجھ آ گئی اس کے ذیل میں، تو پھر دنیا کی سمجھ کا بھی کوئی فائدہ ہے۔ عرفان ذات پر آج کل بہت گفتگو ہوتی ہے، اور آپ دیکھیے جتنا بھی ہمارے یہاں موٹیویشنل جو آپ لٹریچر ہوتا ہے، ہندو مت میں بھی، بدھزم میں بھی، اور بہت سے جو کلٹس ہیں ان کے اندر بھی سیلف نالج، سیلف ریئلائزیشن، نو دائی سیلف، ذات 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 ذات، انا انا انا، وہ بہت کچھ ہے، لیکن وہ بجائے خود مقصود بن گئی نا۔ لیکن وہ جو ایک قول ہے، جو ایک حدیث کے طور پہ ہمارے ہاں معروف ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہ بات بھی ثابت نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ ابو سلیمان دارانی علیہ رحمہ کا قول ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے گویا اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو بس اگر معرفت نفس جو ہے وہ ذریعہ بن جائے معرفت رب کا، تو یہ وردی ہے، اس کی کوئی قیمت ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے، اور اصل مقصود کیا ہے؟ معرفت رب ہی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں باقی ساری معرفتیں وہ کیا ہیں؟ وہ معرفت الہی کے لیے۔ اقبال نے بھی کہا ہے نا، ایک معرفت غیر ہوتی ہے، ایک معرفت دنیا ہے، ایک معرفت خیش ہے۔ تو معرفت خیش ہو، معرفت غیر ہو، اگر وہ معرفت حق کا ذریعہ نہیں ہے تو پھر گویا وہ اکارت ہے، اور وہ پھر گویا انسان کے لیے ایک حجاب بن جاتی ہے۔ اور وہ جو ایک جملہ ہے نا، العلم حجاب، وہ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ علم حجاب اکبر ہے، وہ یہی ہے نا کہ انسان، جدید آدمی کے لیے مسئلہ بن چکا ہے۔ ایک کتاب کئی سال پہلے چھپی تھی، اس کا عنوان یہی تھا
کہ لاسٹ ان دا کاسموس، کہ جو انسان ہے سائنس کو دیکھ رہا ہے، کائنات کو دیکھ رہا ہے. آپ کے وہاں آتی ہے نا جگہ جگہ کلپس آتے ہیں کہ بھائی وہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، چھوٹی چیز سے شروع کرتے ہیں، کرتے 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 زوم آؤٹ کرتے کرتے پھر زمین سے اوپر جو ہے گلیکسی اور چلتے چلے جاتے ہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زوم ان کرتے 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 ایک سیل تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ سب ایٹامک پارٹیکلز تک پہنچ جاتے ہیں. اور اس طرح کی چیزیں لوگوں کو بہت فیسینیٹ کرتی ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی پھر اسی میں لگ جاتا ہے، اور سائنس 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 سائنس، اور شروع میں تو گفتگو کی جاتی ہے کہ بھائی دیکھیں اللہ کے عجائب ہیں، اللہ کی قدرتیں ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ آدمی کو اپنے اندر ایک بلیک ہول کی طرح ضم کر دیتا ہے وہ سارا علم. اب آپ دیکھیں جدید علم کیا ہے، نفسیات کے علم کے اندر گھسنا شروع کر دیں تو بس گھستے ہی چلے جائیں، کئی زندگیاں جو ہے وہ لگ جائیں گی تب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. طبیعیات کا علم بھی ایسے ہے، بشریات کا علم بھی ایسا ہے، فلسفہ بھی ایسا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسٹرونومی بھی ایسی ہے، اور نیوکلیئر فزکس بھی ایسی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہی تو ایک آفت ہے کہ لوگ بس وہ ان چیزوں میں جب گھستے ہیں تو پھر نکل نہیں پاتے. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ پھر یہ علم ایک حجاب بن گیا نا، اور جو حقیقت تھی وہ محجوب ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ اگر یہ بات واضح ہو گئی کہ باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کی مراد کیا ہے، مراد اللہ کی معرفت ہے، تو پھر ہم یہ دیکھیں گے نا کہ کسی چیز کو جب ہم دیکھیں گے کہ کون سی بڑھیا ہے کون سی کمتر ہے، تو پھر ہمارے لیے کرائٹیریا کیا ہوگا. جو چیز معرفت الہی میں بڑھوتری کا ذریعہ بنے وہ افضل ہے، اور جو کم ذریعہ بنے وہ اس سے کمتر ہے، اور جو اس سے محجوب کر دے وہ گویا بہت ہی بری چیز. تو کہتے ہیں کہ بعض معارف جو ہوتے ہیں ایک کسی دوسرے معارف کی طرف لے جاتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں وسائط کے ذریعے ہوتے ہیں، کچھ میں جو ہے وسائل اور کہیں بڑھ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں جہاں پر وسائط کم ہو نا، یعنی انسان ایک سبجیکٹ ہے، آبجیکٹ گویا سمجھ لیجئے معرفت اللہ ہے، تو جہاں چینلز کم ہے نا، جہاں کڑیاں کم ہیں، اور جہاں بیچ کے وسائط اور مینز کم ہے، وہ چیز گویا افضل ہے، وہ منہج افضل ہے. حدیث کے طالب علم جانتے ہیں کہ حدیث میں جو جس کو کہا جاتا ہے نا السنہ قبل التدوین، تو اس میں سند کی اہمیت غیر معمولی تھی، اس کے بعد بھی اہمیت ہے، لیکن وہ ایک آپ سمجھ لیں مونیومنٹل ہے یا تبرک والی ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جو محدث ہے نا اس تک اگر کم کڑیاں ہیں، کم راوی ہیں، تو وہ سند کہلاتی ہے عالی. اور جہاں پہ چینل زیادہ ہوں، جہاں پر طرق زیادہ ہوں، کڑیاں زیادہ ہوں، بیچ میں طبقات زیادہ ہوں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ سافل ہے، وہ اس کی نسبت سے کم تر. یہاں پر بھی امام بہت اہم بات کر رہے ہیں کہ جہاں انٹرمیڈیریز کہیں بڑھ جائیں تو وہ کمتر درجہ ہوگا، اور جہاں کم ہو وہ گویا افضل ہوگا. اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک احوال کا معاملہ ہے، اور احوال جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد احوال القلب ہیں. اور اس سے مراد کیا ہے کہ احوال القلب کیسے طے ہوتے ہیں کہ دنیا کا جو شائبہ ہے، دنیا کی آمیزش ہے، اگر وہ اس سے پاک ہے، جتنا پاک ہے اتنا افضل ہے. اور اسی طریقے سے شواغل الخلق، انسان جتنا مشغول ہے مخلوقات کے اندر اتنا ہی گویا اس کا دل پلیوٹ ہوگا. اب کہتے ہیں کہ حتیٰ اذا طہورا و صفا اتضح لہ حقیقت الحق. کہتے ہیں کہ جب انسان دنیا میں پڑتا ہے پلیوٹ ہو جاتا ہے، اور مخلوقات کے شواغل میں پڑتا ہے تو اس میں بھی حجابات آ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائے اور ستھرا ہو جائے تو اس پر حق کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیے یہ ایک معنوں میں تو یہ وہ پریڈیکمنٹ ہے جس میں ہمیں ڈالا گیا ہے، ایک خاص صورتحال ہے جس میں ہم ڈالے گئے. اور اس میں نص کیا ہے ہمارے لیے؟ قرآن مجید کی بہت سی نصوص ہیں، لیکن وہ جو سیدنا حنظلہ کا جو واقعہ ہے نا وہ گویا بالکل بات کو صاف کر دیتا ہے کہ انہوں نے یہی تاثر لیا کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کہا کہ ہماری حالت ہوتی ہے. عرض کی کہ بھئی ہم جب آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے، اور آپ جب ہماری یاد دہانی کرواتے ہیں جنت جہنم کے ذریعے، تو گویا ایسے لگتا ہے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. پھر یہی کہا نا انہوں نے جب ہم جاتے ہیں گھر در میں، بیوی بچوں میں، کاروبار میں، جو ہے جائیداد میں، بہت کچھ بھول جاتے ہیں.
تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن بہرحال آئیڈیل تو یہ ہے نا کہ آدمی جتنا وہ جو ایک حضوری کی کیفیت ہے جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ گویا مرتبہ بھی زیادہ ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ جی فَإِذًا فضائل الاحوال بقدر تأثیرها فی اصلاح القلب و تطہیرہ، کہا کہ جو فضائل احوال ہے نا تو وہ اسی حساب سے ہے نا کہ دل کتنا پاک ہے، کتنا طاہر ہے، اور اس کی تیاری کیوں ضروری ہے، دل کو پاک کرنا کیوں ضروری ہے؟ کہتے ہیں لِأَن، اس وجہ سے کہ علوم مکاشفہ اس کے ذریعے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی جو علم مکاشفہ ہے نا وہ انسان کی جو ظاہری حواس ہے نا اس کے ذریعے حاصل نہیں ہوتے، وہ اس کی باطنی حواس کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، دل کے بھی کان ہوتے ہیں، دل کی بھی زبان ہوتی ہے، دل کی بھی جو ہے وہ اسمیل یا سونگھنے کی جو ہے وہ ایک صلاحیت ہوتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ دیدن دیگر آموز، شنیدن دیگر آموز، کہ دیکھنا سیکھو ایک اور دیکھنا، سننا سیکھو ایک اور سننا۔ تو دل کی آنکھ کو بھی وا کرو، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ تو دیدہ دل بھی تو وا کرنا ہے نا، اور جو ہے دل کی سماعتوں کو بھی جو ہے وہ آمادہ کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں اسی طریقے سے جیسے جو آئینہ ہوتا ہے نا اس کو سیکل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض اوقات ثقالت کمتر ہوتی ہے، بعض اوقات ثقالت جو ہے وہ افضل ہوتی ہے۔ جتنا ستھرا ہوگا، جتنا پالش ہوگا، اتنا ہی اس میں عکس جو ہے وہ بہتر نظر آئے گا۔ اور کہتے ہیں کہ احوال قلب بھی ایسے ہی ہیں، کہتے ہیں کہ وہ حالت جو صفائے قلب سے زیادہ مناسبت رکھتی ہو وہ افضل ہوگی اس حالت سے کہ جو صفائے قلب میں ذرا کمتر مرتبہ رکھتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے عمل کا معاملہ بھی یہی ہے کہ عمل یا تو ایسا ہوگا کہ جس سے انسان کے دل میں اندھیرا پیدا ہو جائے گا، اور اس اندھیرے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عنایتیں ہیں وہ انسان ریسیو کرنے کے قابل نہیں ہوگا، یا عمل ایسا ہوگا کہ اس سے دل جو ہے وہ روشن ہو جائے گا، دل سیکل ہو جائے گا، اور اس سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی جو عنایات ہیں، اس کے جو افضال ہیں اللہ کی طرف سے، جو آپ سمجھ لیجئے چیزیں منکشف ہوتی ہیں، اس کے لیے انسان کا قلب جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بات کہ وہ عمل جس کے ذریعے دل پاک ہوتا ہے اور اس کے ذریعے دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کا عنوان کیا ہے؟ اس کا عنوان ہے اللہ کی اطاعت۔ اور وہ اعمال جس کے ذریعے دل تاریک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت اور افضال اور واردات کے قابل جو ہے نہیں رہتا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہتے ہیں معصیت۔ اب وہ یہی کہتے ہیں کہ جتنا دل جو ہے وہ اندھیرے میں ہے، جتنا دل سخت ہے، اتنا ہی انسان اللہ کی عنایات سے محجوب ہے، اتنا ہی گناہ گار ہے، اور جتنا دل جو ہے وہ سیکل ہے، ستھرا ہے، روشن ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عنایات کے لیے میسر ہے، تیار ہے، اتنا ہی گویا وہ دل جو ہے وہ پاک ہے۔ اب کہتے ہیں اس کی مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی یعنی طاعات کیا کرتی ہیں؟ طاعات تنویر القلب کا کام کرتی ہیں، دل کو منور کرتی ہیں اور تصفیہ کرتی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ بھی مختلف احوال میں مختلف عبادات جو ہیں، مختلف اعمال مختلف تاثیر رکھتے ہیں، کہ اس طریقے سے جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ ربما نقول الصلاۃ النافلہ افضل من کل عبادت نافلہ، بعض اوقات ایسا ہوگا کہ نفل نماز جو ہے تمام عبادتوں سے، تمام نفل عبادتوں سے افضل ہو جائے گی، اور بعض اوقات ایسا ہوگا کہ حج جو ہے وہ صدقے سے افضل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے قیام اللیل جو ہے وہ دوسرے اعمال سے افضل ہو جائے گا، لیکن کہتے ہیں کہ علی الاطلاق نہیں ہے یہ بات۔ اب اس کی مثال امام نے تو اور دی ہے، پہلے میں ایک اور مثال آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ قیام اللیل کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے افضل نماز کون سی ہوتی ہے؟ جو انسان رات میں پڑھتا ہے، اور سب سے افضل وقت کون سا ہوتا ہے؟ جوف اللیل الآخر۔ اور بڑی اس کے فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ خاص طور پہ سمائے دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور پکار لگاتے ہیں،
لیکن ایک آدمی جو ہے اس کی بیوی بیمار ہے یا اس کی ماں بیمار ہے یا باپ بیمار ہے، تو اب اس کے لیے اس وقت افضل جو ہے وہ اس کی گویا پٹی سے لگے رہنا ہے اور اس کی تیمارداری کرنا ہے۔ اس وقت اس کے لیے ہو سکتا ہے یہ عمل جو ہے وہ تہجد سے بھی زیادہ افضل ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ بعض صورتوں میں تہجد جو ہے وہ نافرمانی ہو جائے۔ مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں سے کہا کہ بھائی تم لوگ چلے جاؤ، فوری طور پہ نکل جاؤ اور بس فلاں جگہ پہ پہنچ جاؤ۔ ایک تو جو ہے نا، ایک اور روایت ہے نا جس سے تو اجتہاد کا استنباط کیا جاتا ہے، بنو قریظہ والی، وہ نہیں ہے۔ تو یہ کہا کہ بھائی جاؤ۔ اس کے بعد نماز کا وقت آیا، نماز آپ نے پڑھی اور سلام پھیر کے دیکھا تو دیکھا کہ وہ لوگ وہاں موجود ہیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم لوگ کیوں نہیں گئے؟ کہا کہ جی آپ کے پیچھے ہم چاہتے تھے کہ ایک نماز اور پڑھ لیں۔ تو کہا کہ نہیں، اب تم جو مرضی کر لو، جتنی بھی نمازیں پڑھ لو، وہ جو میں تم سے کہا تھا نا کہ فلاں جگہ پہنچنا ہے اور فوری طور پہ جانا ہے، وہ اجر تم نہیں پا سکتے۔ تو اب اس وقت جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور آپ کی ابتداء میں نماز ادا کرنا کتنی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن ان کے لیے گویا اس وقت کا امر کیا تھا؟ اس وقت کا امر یہ تھا کہ وہ فوری طور پر پیغمبر کے کہنے پر وہاں سے چل پڑتے۔ تو وہی کہتے ہیں کہ اب ہم اس کی تھوڑی تفصیل کرتے ہیں کہ وہ جو غنی ہے، جس کے پاس مال ہے اور اس پر غلبہ بخل کا ہے اور مال کی محبت کا ہے کہ مال جو ہے وہ روک کر رکھے، تو کہتے ہیں اس کے لیے مال خرچ کرنا، درہم جو ہے اپنی جیب سے نکال کر دینا، وہ قیام اللیل اور دن کے روزے سے افضل ہے۔ دن کا روزہ اور رات کا قیام، یہ بہت اہم بات ہے۔ یعنی کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی آپ ان سے 1 کروڑ روپے کی بھی چیریٹی لے دیں لیکن ان سے نفل نہیں پڑھے جائیں گے یا قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی۔ اب ان کے لیے افضل عبادت کیا ہے جو ان کے نفس پہ زیادہ شاق ہے، اور وہ نفل ہے اور تہجد ہے یا اور چیزیں ہیں۔ یہاں دوسری مثال دے رہے ہیں کہ ایک آدمی جو غنی ہے لیکن اس کے اندر جو ہے مال کی محبت بہت زیادہ، بخل بہت زیادہ ہے۔ اب وہ کہے علماء سے کہ بھئی آپ ایسا کیجئے، مجھ سے آپ 100 رکعتیں پڑھوا لیجئے اور مجھ سے آپ جو ہے وہ روزے رکھوا دیجئے، لیکن پیسہ مجھ سے نہیں نکل سکتا۔ تو اب اس کے لیے افضل عمل کیا ہوگا؟ اس کے لیے افضل عمل وہی ہوگا نا کہ جو نفس پر شاق ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا امام شافعی علیہ رحمہ کا ایک قطعہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، اس کا مضمون بھی یہی تھا کہ اگر 2 چیزوں میں تمہارے درمیان خلجان پیدا ہو جائے کہ اس میں سے کون سا افضل ہے، تو یہ دیکھو کہ کون سا تمہارے نفس پہ زیادہ شاق ہے، تو گویا وہ تمہارے لیے زیادہ اجر کا باعث بنے گا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اسی طریقے سے یعنی اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے پھر مال خرچ کرنا افضل ہے، قیام اللیل سے بھی اور دن کے جو ہے روزے سے بھی۔ لأن الصیام یلیق بمن غلبتہ شہوۃ البطن فاراد قصها، کہا کہ سیام کس کے لیے زیادہ مناسب ہے، کس کے لیے زیادہ فضیلت والا ہے؟ اس کے لیے جس پر بطن کی شہوت جو ہے وہ غالب ہے، کھانا پینا بہت زیادہ غالب ہے، زبان کے چٹخارے ہیں۔ اب اس کے لیے روزہ زیادہ افضل ہے تہجد سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے نفس پر زیادہ شاق ہے۔ تو کہا کہ یہ اسی طریقے سے کوئی آدمی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بھائی وہ ہر وقت کھانے پینے کا خیال اس کے اندر جو ہے لگا رہے اور اس کی وجہ سے کوئی بڑا خیال نہ آ سکے، یعنی اللہ تعالیٰ سے لو نہیں لگ پا رہی اور دل جو ہے وہ تاریک ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے علم مکاشفہ کے قابل انسان نہیں رہا، تو اب اس سے کیا کہا جائے گا کہ تم روزے رکھو اور تاکہ تمہارا دل پاک ہو، اور پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عنایتیں ہیں اس کے تم قابل بن سکو۔ اب یہ کہاں پر یہی بات بتا رہے ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ روزہ کب افضل ہے، نماز کب افضل ہے، ٹھیک ہے، تہجد کب افضل ہے، یہ اس سے طے ہوگا۔ اور کہا کہ ایک آدمی ہے، ایک مریض ہے اور وہ اس کو جو ہے وہ پیٹ کی تکلیف ہے، پیٹ میں شدید تکلیف ہے اس کو۔ تو کہا کہ اگر وہ سر کے درد کی صداع جس کو بولتے ہیں، سر کے درد کی دوا استعمال کرے گا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا نا۔ تو وہاں مسئلہ تو مال کی محبت ہے، مال کی محبت کا بریک لگا ہوا ہے، تو اب آپ نفلوں سے وہ مسئلہ حل نہیں ہونا، وہ تو مال کے خرچ کرنے سے ہی ہونا ہے۔
اور کسی کے ہاں کسل بہت زیادہ ہے، سستی بہت زیادہ ہے، وہ مال دے کر مسئلہ حل نہیں ہونا، اس کو فزیکلی کو محنت کرنی پڑے گی، کوئی جہاد پہ جائے گا، دعوت کے کام پہ نکلے گا، کوئی نفلیں پڑھے گا. تو کہا کہ جو مسئلہ ہے نا حل وہیں سے ہونا ہے. اور جہاں سے بھی آپ کو یاد ہوگا شروع میں گفتگو ہوئی تھی کہ جو مسئلہ ہے اسی کا ضد آپ کو کرنا ہوتا ہے عام طور پہ. بخل مسئلہ ہے تو آپ کو انفاق کرنا ہے، جبن مسئلہ ہے تو پھر ہمت کر کے آپ کو قتال کے لیے نکلنا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو کہا کہ اس وجہ سے ہم جو ہیں یہ مطلق بات ہم یہاں نہیں کر سکتے. یعنی کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ بھائی روٹی بہتر ہے یا پانی، یعنی یہی امام بتا رہے ہیں نا، یعنی اس کو ہمارے انگریزی محاورے میں کہتے ہیں نا کہ یار ایپلز اور اورنجز کا آپ کمپیریزن نہ کریں، ایپل کو ایپل سے کمپیئر کریں، اورنج کو اورنج کے ساتھ کریں. وہی بات امام ایک اپنے انداز میں کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بات کہے کہ کوئی آدمی پوچھے کہ بھئی روٹی زیادہ بہتر چیز ہے یا پانی، تو کہتے ہیں بھئی اصل بات تو یہ ہے کہ صورتحال کیا ہے. اگر کوئی آدمی شدید بھوکا ہے تو کہا اس کے لیے روٹی افضل ہے، اور اگر کوئی آدمی شدید پیاسا ہے تو اس کے لیے پانی افضل ہے. تو یہ سوال کرنا کہ علی الاطلاق پانی افضل ہے یا روٹی افضل ہے، یہ ٹھیک نہیں. تو یہی بات امام کہہ رہے ہیں. اب پھر آگے ایک اور مثال دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سکنجبین افضل ہے یا نیلوفر، شربت نیلوفر. یہ دونوں شربت گویا اہل فارس کے ہاں بھی معروف تھے. تو کہا کہ بھئی سکنجبین افضل ہے یا شربت نیلوفر جو ہے وہ افضل ہے. تو کہا کہ یہ بھی علی الاطلاق ٹھیک نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے کسی یہ جو ٹیسٹ کی بات ہے نا، کسی کو اس چیز کی، اور یہ بات بھی ہے کہ یہ مختلف جو شربت تھے یہ مختلف بیماریوں کا علاج تھے. تو کہا کہ اگر مسئلہ ایسا ہے جو سکنجبین سے حل ہونا ہے تو سکنجبین افضل ہے، اور اگر بیماری ایسی ہے جو شربت نیلوفر سے جو ہے وہ صحیح ہونی ہے، اس کو شفا ہونی ہے، تو اس موقع پر شربت نیلوفر افضل. اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہی کہتے ہیں، یہی مثال ہے کہ فَإِذَنْ فِي بَذْلِ الْمَالِ عَمَلْ وَهُوَ الْإِنفَاقُ وَيَحْصُلُ بِهِ حَالٌ وَهُوَ زَوَالُ الْبُخْلِ. کہتے ہیں کہ مال کا خرچ کرنا ایک عمل ہے، اور اس عمل کا دینی نام کیا ہے؟ انفاق. اور اس سے جو حال انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے زوال البخل. بخل کا زوال ہو جاتا ہے، سخاوت حاصل ہو جاتی ہے. اور اس کا ایک اور فائدہ کیا ہے؟ خروج حب الدنیا من القلب. دل سے دنیا کی محبت نکلنی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت سے جب دل خالی ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی معرفت اور محبت کے قابل ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے. وہی بات یاد کر لیجئے سیدنا مسیح کی بھی، کہ انسان دو آقاؤں کی خدمت نہیں کر سکتا. یا تو انسان روپے پیسے کی کوئی پوجا کر لے یا خدا کی پوجا کر لے. ٹھیک ہے. تو کہا کہ فل افضل المعرفہ. اب یعنی پھر وہی بات جہاں سے شروع کی تھی وہاں پر لے کر آ رہے ہیں کہ سب سے افضل چیز کیا ہے؟ معرفت. معرفت سے بات شروع ہوگی، معرفت ہی پہ ختم ہوگی. دیکھیے جو چیزیں اونچی ہوتی ہیں نا ان کے اندر ایک عجیب طرح سا پیراڈاکس پایا جاتا ہے کہ جیسے وہ جڑ بھی ہوتی ہیں اور وہ چوٹی بھی ہوتی ہیں. اسی لیے عربی کا جو لفظ ہے نا راس، اسی لیے آپ کو راس کا لفظ دونوں چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے. راس کا لفظ کبھی بولا جاتا ہے جڑ کے لیے، کبھی بولا جاتا ہے چوٹی کے لیے. اور یہی بات ہے، یہ چیزیں مل جاتی ہیں. یعنی جس کو ہم بولتے ہیں نا کہ اصل اور غایت، اصل اور غایت اکثر ایک ہی ہوتی ہیں. یعنی اب آپ سوچئے انسان کی بات کر لیتے ہیں. انسان کی اصل کیا ہے؟ انسان کی اصل فطرت بندگی ہے نا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ کل مولود یولد علی الفطرہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اصل بندگی پر خلق کیا ہے. تو بندگی ہی ہماری اصل ہے اور بندگی ہی کے لیے پیدا کیا ہے، بندگی ہی غایت ہے. تو جو آپ کا اوریجن ہوتا ہے وہی آپ کا اینڈ ہوتا ہے، وہی ٹیلوس بھی ہوتی ہے. تو اصل میں آپ دیکھیے چیزیں شروع بھی معرفت سے ہوں گی، ایک معرفت ابتدائی درجے کی، اس سے ایک حال پیدا ہوگا، اس سے ایک عمل پیدا ہوگا، اس عمل سے معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور یہی بات ہے نا کہ ایمان اور عمل صالح میں بھی دو طرفہ تعلق ہے. ایمان سے عمل پیدا ہوتا ہے اور عمل کے ازدیاد سے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو یہاں تک جو ہے وہ بات پہنچی ہے. ابھی یہ گفتگو جو ہے وہ آگے چل رہی ہے.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.